ماشاءاللہ قبلہ ابتدائیے میں چند اشعار آپ کی نظر کہ نعت لکھنے کو نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ نعت لکھنے کو جو کاغذ پہ لکھا بسم اللہ آئی جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ آئی جبریل کی فوراً ہی صدا بسم اللہ دین اسلام نصرت کا جہاں دین اسلام کی نصرت کا جہاں سوال دین اسلام کی نصرت کا جہاں آیا سوال ایک ہی گھر تھا کہا جس نے صدا بسم اللہ ایک ہی گھر تھا کہا جس نے صدا بسم اللہ ایک ہی گھر تھا کہا جس نے صدا بسم اللہ اور شعر سماعت فرمائے بلکہ اس سے اچھی اور کیا خواہش ہو سکتی ہے اللہ کرے قبول ہو جائے آنکھ ہے روزے کی جالی پہ بلکہ آنکھ ہو روزے کی جالی پہ جبھی چوکھٹ پر آنکھ ہے جبھی چوکھٹ پر موت اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ موت
اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ، موت اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ۔ آنکھ ہے روزے کی جالی پہ، جبھی چوکھٹ پہ، آنکھیں روزے کی جالی پہ، جبھی چوکھٹ پہ، موت اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ، موت اب تجھ کو جو آنا ہے تو آ بسم اللہ۔ اور قبلہ شعر دیکھیے، اس پہلے مصرے کا ہی جواب نہیں ہے کہ میں نے ایک نعت، میں نے ایک میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے۔ قبلہ بسم اللہ، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہی، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ، میں نے ایک نعت سنانے کی اجازت چاہیے، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا، سارے کبو، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ، اور نکیرین نے خوش ہو کے کہا بسم اللہ، صلی اللہ علیہ یا
وسلم اور قبلہ ایک اور قطع آپ کی نظر پوچھیں گے سبھی حشر سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار اذهب إلى غیری میرے حضور کے لب پر آنا لگا ہوگا سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں ابھی قبلہ نے سادات کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کیا حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت رکھنے والوں شعر سماعت کرو کہ پروانہ جنت لیے ڈھونڈے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کنہیں اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں اور پھر وفادار وہاں بھی درود پاک پڑھتے نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلام کے لیے کہا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کلام کو حضرت بہت شوق سے سماعت کرتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں جناب افتخار عارف کا لکھا کلام
دنیا نئی نئی ہوئی ہے. ساؤنڈ آپریٹر کدھر بیٹھے بھائی؟ بہت اچھا آپریٹ کر رہے ہیں لیکن گین ذرا بڑھائیے. ٹھیک ہے، والیوم مین. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. دل و دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. اس مصرے پہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز کی سبحان اللہ آنی چاہیے تھی. کہیے سبحان اللہ. میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اس کلام کا حاصل شعر سماعت کیجیے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود. سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی. اب صرف بچوں کی آواز آئے گی. میرے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے.
پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات روک رضوان مظفر کو در جنت پر، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، مینوں اس گل تے بڑا مانے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اے فرشتوں اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے دل میں میرے نہایت خالص عمر بھر کی ہے، پیر صاحب کا ایک قطعہ سنیے، دل میں میرے نہایت خالص عمر بھر کی ہے، آقا یہ التجا تیرے آشفتہ سر کی ہے، رسوا رسوانہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیر، رسوانہ ہونے پائے قیامت میں کل نصیر، گھر میں رہ گئے یہ بات کہ یہ بات گھر کی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے
رضا پل سے اب بھجن کرتے گزریے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات فرشتوں بعد میں کرنا میرا حساب کتاب میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے دوسرا دیکھیے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے بروز محشر شبت پرسش بروز محشر ببت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کیا کہ تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے تیرے لیے
میں اپنے یقین کی انتہا پہ جا کے ایک بات کہنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نو قبلہ میں نو قسم قرآن مجید دیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے، رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں کیونکہ اس پہ اب اور کیا بات کرنی، چلے ٹھیک ہے کیونکہ بات ہو جو گئی ہوئی ہے حضرت۔ لیکن شاہ جی نے ایک شعر یاد کرایا، سنیے، افتخار عارف صاحب کا یہ شعر ہے کہ بے یقینی کی فضا کے گیتی ہے کہ غم اور دل کو ڈھارس کوئی دیتا ہے کہ ہم ہیں میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے، وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے۔
ابھی ذکر کیا گیا کہ استاد گرامی جب آئے تھے تو 10ویں محرم پہ محفل پاک تھی، تو میرے ذہن میں اچانک سے آیا اور میں ایک منقبت بحضور امام عالی مقام پیش کر رہا ہوں، اور یہ منقبت بھی افتخار عارف صاحب کی لکھی ہے۔ حضرت آپ یقیناً حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ شرف کے شگر میں، شرف کے شگر میں ہر بام در حسین کا ہے، شرف کے شگر میں ہر بام در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں شیر دیکھیے، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، اور یہ شعر اسپیشلی آپ کی نظر محبتوں کے ذکر آنے لگا،
کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے، اور آخری شعر حضور شافع مغشر علی کہے کہ یہ شخص حضور شافع، وہ تو جو طلب یہ مصرع ہے، حضور شافع مغشر علی کہے کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، پھر سنیے حضور شافع مغشر علی کہے کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا آخر میں اب نعتیہ کافی اچھا چلیں سنیے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت منقبت محشر میں مغفرت کی خبر غوث پاک ہے، محشر میں مغفرت خبر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہے، سب کچھ میرا ہے خیر الورا کی آل ہے مولا علی کے لال، خیر الورا کی آل ہے مولا
بغداد محترم ہے، بغداد محترم ہے، دیار نبی کے بعد بغداد 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 محترم ہے، دیار نبی کے بعد اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے، اس میں حضور ہے تو ادھر غوث پاک ہے۔ گردن ولی کے قدم غوث پاک کا، گردن پہ ولی کے قدم غوث پاک کا، سب ولی تو قمر غوث پاک ہیں، تارے ہیں سب ولی تو قمر۔ اور مایوسیوں اجالا ہے ان کا نام، مایوسیوں میں دل کا اجالا ہے ان کا نام۔ شب ہائے غم میں نور سحر غوث پاک ہیں، شب ہائے غم میں نور سحر، ان کے نسب میں نور محمد ہے جلوہ گر، ان کے نسب میں نور محمد ہے جلوہ گر، بے شک حسن کے لخت جگر غوث پاک ہیں، بے شک حسن کے لخت جگر
کہ یوں تو مراتب جدا جدا ہیں اولیاء کے یوں تو مراتب جدا جدا ان سب کے سربراہ مگر غوث پاک ہیں اور مکہ عرض ہے کیا خوب گئے نصیر یہ مصرع امیر کا حضرت امیر مینائی رحمت اللہ علیہ اور مصرع سنیے اور استاد جی کہنے ہوندے سن کہ تسی سن کے پھڑک جانا ہے یا مصرع انجدہ ہے کہ کیا خوب گئے نصیر یہ مصرع امیر کا امیر کا کیا خوب گئے نصیر یہ مصرع امیر کا کہ اللہ اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں کیا خوب گئے نصیر یہ مصرع امیر کا کیا خوب گئے کیا خوب گئے نصیر یہ مصرع امیر کا کہ اللہ بھی ادھر ہے جدھر سب کو غوث پاک گئے اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے نعتیہ کافی آخر میں نہایت مختصر میں کیونکہ کافی لینا اور تسی کدھر علاپ لاؤ نہ لاؤ لیکن کافی صنف ایسی ہے کہ یہ لئے علاپ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ تسی ہون مصرع پڑھنا ہے ٹھیک ہے رسنا سامل یار پنڈی گھیب دا ذوق ماشاءاللہ لا جواب ہے تسی ہون مصرع پڑھنا ہے میں علاپ مختصر کہنا
ساولیا مدتا بیت گیا رسنا ساولیا ساولیا بھیجا میں ڈکی گیا غال بیمارا یار بنا ہن جیون گوڑے میرے دل وچ درد غزارا غلام فریدا میں تائیں میں روماں ہو جیویں وچھڑی کانج کا تارا عزلوں درد دیتے ستڑی لطف کرو ایک بار مغتا ایک لکھ منگ سے لکھ منگ سے دو لکھ دے ساں ایک وری چا بول 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 ایک وری چا بول یار سپاہیڑا آوس مانڈڑے بول آوس مانڈڑے یار فریدا نہ تھیوں داسی یار فریدا نہ تھیوں داسی اللہ ملے صحیح کول 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 اللہ ملے صحیح کول یار سپاہیڑا آوس مانڈے سا
بلیار مدتاں بیت گیاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع جان رحمت پہ لاکھوں سلام جن کا سایہ نہیں ان کا جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں ایسے لاسانی آقا پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے جسے تاریک دل جگمگانے لگے جگمگانے لگے جسے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں گورے گورے سے مکھڑے پہ اجلا درود کالی کالی سے زلفت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا از پائے
ذکر رسول از پائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو احباب گرامی، دعا کے بعد تبرک شریف کا ہدیہ پیش کیا جائے گا، وہ پیکٹ کی صورت میں دروازے پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، تو سب احباب لے کے جائیے گا۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب کریم اپنے فضل خاص نال محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقے نال اے محفل شریف قبول و منظور فرما۔ یا رب کریم جن حضرات اسے شرکت کی تھی، مولا کریم جنہ کلام سنائے، یا رب کریم اے سب نی حاضری قبول فرما۔ مولا کریم ساریاں اس نہ صلہ دعا جہاں نچ نصیب فرما، جنہ اہتمام کیتا انہوں نے رزق برکت نصیب فرما۔ یا رب کریم ذکر پاک نے صدقے نال